الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. رب متفرد بعزته متمكن بقوته متقدس بعلوه متكبر بسموه. ليس يدركه بصر ولم يحط به نظر. قوي منيع بصير سميع رؤوف رحيم. نستعينه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أأني أبو القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومخزن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وأناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وإترة خيرة رب العالمين الأئمة المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلے گفتگو سورہ نور اور سورہ نور کا تفسیری سلسلہ وہ بھی تفسیر تسنیم سے متعلق، اور سورہ نور کی مرکزی ترین آیت، بنیادی ترین آیت، جس سورہ کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ نور کہا، جس آیت کی وجہ سے اس آیت سورت کو سورہ نور کہا جاتا ہے، اس کی انشاءاللہ آج تلاوت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ میرے خیال سے ہم سورہ نور کی اس آیت کو، آیت نمبر 35 کو تفصیل سے تو اگلے درس میں پڑھ سکیں گے۔ اس درس میں کچھ مقدماتی عناوین ہے جس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ایک معرکۃ الآراء آیت ہے، یعنی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین نے بہت طولانی ابحاث کی ہیں، روایات میں بہت زیادہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے متعلق اصحاب نے، اصحاب پیغمبر ہوں یا اصحاب ائمہ ہوں، انہوں نے اس متعلق سوالات بھی بہت کیے ہیں، اور اس کو مفسرین نے فلسفیانہ انداز میں، اس کو مفسرین نے اہل بیت کی تشریح میں، اسی طریقے سے عرفانی انداز میں اس کی بہت جداگانہ تفاسیر بھی لکھی ہیں، یعنی اس آیت سے متعلق جداگانہ تفاسیر ہیں۔ پوری کی پوری کتاب ہے جو صرف اس آیت کی وضاحت کر رہی ہے، اس آیت کے مفہوم کو بیان کرنا چاہتی ہے، اور تو لہذا اس میں بہت زیادہ ابحاث ہیں جسے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خلاصہ اور مختصر انداز میں بیان کریں، لیکن ایک دو مقدماتی عرائض ہیں جو چاہوں گا کہ اس آیت سے پہلے ہم ضرور اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ ہم اس دید سے جائیں، ایک وسعت کے ساتھ جائیں اس آیت کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ واقعاً یہ آیت، اس آیت میں اس کا خلاصہ ایک بیان کر دوں۔ آیت کی ابتدا کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ ایک جملہ ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان ہوا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس آسمان و زمین کا نور اللہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں بارہا مختلف جگہوں پر، مختلف صورتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن کسی مقام پر اس مفہوم کو کھولا نہیں کیا کہ خداوند عالم اس مفہوم کو خود کھول رہا ہو، خداوند عالم اس مفہوم کو خود بیان کر رہا ہو، یہ ذرا نسبتاً کم ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ خداوند عالم اس کو کھولنا ہے، تو کھولنے کی کیا ذرائع ہیں؟ دیکھیں، ہماری گفتگو کیونکہ ان موضوعات پر رہتی ہے، تو اس میں عموماً ہم نے اس کو بیان کیا ہے کہ دیکھیے، کائنات کی اصل حقیقت، کائنات جو ہے وہ تجرد ہے، کائنات مادہ نہیں ہے۔ یہ پہلے ہم اس کو بیان کر چکے ہیں پہلے بھی گفتگو میں۔ کائنات کا اگر ہم یہ کہیں کہ حقیقت کائنات کیا ہے، تو اس کا شاید کوئی 1%، 2% یا اس سے بھی کم تر جو ہے وہ پرسنٹیج نکل سکتی ہے مادے کی،
असल कायनात गैर मादी है। समझ में आने वाली चीज है ये, यानी अगर हम इसी कायनात पर ही गौर करें तो हमें समझ में आ जाती है कि कायनात की असास मादा नहीं है, मादे के मावरा कायनात वसी कायनात है। हमें मादा ही समझ में नहीं आ रहा तो गैर मादा क्या समझ में आएगा। तो लिहाजा असल कायनात गैर मादी। अब जब असल कायनात गैर मादी है तो इस कायनात को सही समझने के लिए, सही इसका इफ़हाम हासिल करने के लिए हमें माकूलात की जरूरत पड़ती है। हम मसाइल को आकिलाना अंदाज में, अकली अंदाज में, फिक्री अंदाज में, तफक्कुर और तदब्बुर के ज़ैल में सही समझ सकते हैं। सिर्फ तजर्बा हमें कायनात के उन राजों को नहीं समझा सकता। ये बात भी हमें समझ में आती है। तो लिहाजा इस मुकदमे को अगर हम ज़हन में रखें, तो अगर हम गौर करें, देखें, सोचें, तो हमें ये समझ में आती है कि कायनात को अगर किसी बशर ने समझना है तो वो गैर मादी उमूर के जरिए से ही समझ पाएगा। अब गैर मादी उमूर हमारे अक्ल में कितने आते हैं, कितने समाते हैं, ये अलग मौजू है। इंसान जितनी प्रैक्टिस करता है, जितनी कोशिश करता है, उतना उस वुसअत को कम से कम दर्क कर सकता है, उसके एक इजमाली मफहूम को समझ सकता है। अब खुदाबंद आलम ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ जगहों पर कुरान मजीद में कहा कि अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़। अब इसका एक वो मफहूम है कि जो मादी मफहूम है इसी आयत का, मैं पहले भी इस पर भी हमारी गुफ्तगू हो चुकी है आरिफत के साथ, के कुरान मजीद का एक वो मफहूम है जो मादी मफहूम है, जो हम आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन एक जिसको तत्मीक कहा जाता है वो गैर मादी मफहूम होता है। जरूरी तो नहीं है ना कि ये कुरान जैसा यहाँ इस दुनिया में समझा जा रहा है अर्श पर भी ऐसा ही समझा जाए। अर्श पर इसकी मजीद वजाहतें होंगी। मैं इसको ऐसे सादा अंदाज में बयान कर सकता हूँ। अगर मैं या मुझ जैसा हकीर को छोड़ दीजिए, अजीम तरीन उलमा अगर फर्ज कीजिए वो बैठे हैं और उलमा कुरान को बयान कर रहे हैं, तो हर आलिम के सामने अगर आप बैठते हैं, कुरान मजीद को देखते हैं, तो आपके एक सामने एक नई बात आती है, एक नया चेहरा आता है, एक नई मसला आपके लिए खुलता है, आया होता है। अब यही कुरान मजीद को समझना हो, अमीरुल मोमिनीन की आप खिदमत में पेश हो जाए तो मामला ही और कुछ हो जाएगा। इसी तरीके से जब इस मादी कायनात और मादी तफहुमात के साथ हम जब इस आयात को समझते और देखते हैं तो और अंदाज का कुरान हमें समझ में आता है। लेकिन अगर अर्श पे ले जाएं इसी कुरान को, यही कुरान है, लेकिन अगर अर्श पे ले जाएं और अर्श में वाज़ेह करने वाला कौन हो, वजाहत देने वाला कौन हो, वजाहत देने वाले अमीरुल मोमिनीन हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, या खुद खुदावंद आलम हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो इन्हीं आयात का मफहूम बिल्कुल बदल जाएगा। ये एक मुकदमा हो गया इस उन्वाद के तहत। तो लिहाजा अब खुदावंद आलम खुद अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ को समझाना चाहता है। किसके जरिए से इसको समझिएगा? मिसाल के जरिए से। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो इंसान को खल्क किया है ये अमूमन मादी उमूर से बाहर नहीं निकलता। अगर निकलता है तो बहुत महदूद पैमाना है इसके गैर मादी उमूर को समझने के लिए। तो लिहाजा इसलिए कुरान मजीद ने एक मेथड अपनाया है मुख्तलिफ जगहों पर। कुरान मजीद का एक मेथड है, उसमें उस मेथड में कुरान मजीद मिसालों के जरिए से मामलात को वाज़ेह करता है। ये कुरान मजीद का एक मेथड है। जब हमारी गुफ्तगू हुई शुरू में, सूरह यासीन की शुरू में हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो वहां पर भी हमने इसको बयान किया कि हमें सबसे पहले कुरान मजीद को इस अंदाज में भी देखना है कि उसके कितने उसलूब हैं मामलात को वाज़ेह करने के लिए। जैसे किस्सा गोई कुरान मजीद का एक उसलूब है, मिसाल देना कुरान मजीद का एक उसलूब है, डराना मिसाल कुरान मजीद का एक उसलूब है, खुशखबरी कुरान मजीद का एक उसलूब है। तो कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मफाहिम को वाज़ेह और समझाने के लिए कई उसलूबों को इख्तियार किया। उनमें से एक उसलूब है जिसे हम कहते हैं मिसाली उसलूब, यानी कुरान मजीद मिसाल के जरिए से मामलात को वाज़ेह करता है। स्क्रीन तो यकीनन शेयर हो रही होगी। मैं ये चाह रहा था इस आयत से पहले, क्योंकि इस आयत में खुदावंद आलम ने अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ को मिसाल से समझाया है और मादी मिसाल के जरिए समझाया है, ताकि हमें समझ में आए कि जब खुदावंद आलम कहता है कि खुदावंद आलम आसमान और ज़मीन का नूर है, तो उससे क्या मुराद है, यहाँ नूर का क्या मफहूम है, आसमान और ज़मीन का क्या मफहूम है, ये मामलात क्या है। इंशाल्लाह इसको फिर हम इस आयत के सैल में देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं चाह रहा था कि आपके सामने सिर्फ एक तस्वीर खींच दूं ताकि उस सिनेरियो के साथ जाएं इस आयत को देखने के लिए, क्योंकि अमूमन हम आम लोग बहुत महदूद अंदाज में जाते हैं इन आयत को समझने के लिए। जब थोड़ा वसी करते हैं एक दफा दीन को, फिर जाके इस आयत को देखेंगे, इस आयत के मफाहिम को देखेंगे, इस आयत के मफहूम को देखेंगे, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है ना गरीफत?
جی جی مجھے نظر نہیں آتی، اب آگے نظر جی. تو تفسیر تسنیم کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ. تفسیر تسنیم کو بھی چاہوں گا کہ مختصر انداز میں ہم اگرچہ اس کے مفاہیم کو پڑھیں لیکن خود اس کے اسلوب پر بھی ہم گفتگو کر لیں کبھی کبھی. ایک عنوان صرف یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم تفسیر تسنیم کے اگر ذیل میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. وہ یہ کہ تفسیر تسنیم کا جو پیٹرن ہے قرآن کے مفاہیم کو بیان کرنے کا، وہ قرآن بالقرآن ہے بالعموم. یعنی قرآنی آیات کو قرآنی آیات کے ذریعے سے ہی واضح کرتے ہیں. انہوں نے اپنے مقدمے میں بیان کیا، آیت اللہ جوادی عملی کو جو جانتے ہیں یا جو ان کے شاگرد ہیں یا آیت اللہ جوادی عملی جن کے شاگرد ہیں علامہ طباطبائی ہو گئے، تو ہمیں اس بات کا ویسے ہی علم ہے، معلوم ہے کہ بالعموم رہبر معظم بھی اور خود علامہ طباطبائی اور اسی طریقے سے آیت اللہ جوادی عملی یہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روایات اہل بیت کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے ہیں. اور ایک اور نیا عنوان، جو نیا عنوان تو نہیں کہوں گا، قرآنی آیات کے ذیل میں ہی جو عنوان ہے وہ ہے تدبر اور تفکر. یعنی خداوند عالم نے جب عقل دی ہے، خداوند عالم نے تفکر اور تدبر کرنے کا حکم بھی دیا ہے. پھر قرآن مجید نے بہت زور دیا ہے کہ بشر کو عقل دی ہے تاکہ وہ ان معاملات کو مزید کھولے، مزید سمجھے. تو لہٰذا قرآن بالقرآن کے ذریعے سے قرآنی آیات کو سمجھنا یہ اسلوب ہے تفسیر تسنیم کا. اسی طریقے سے روایات معصومین کے ذریعے سے سمجھنا، اور پھر ان دونوں کو یعنی آیات قرآن اور روایات قرآن کے ذریعے سے خود عقل کے ذریعے سے جتنی اجازت ہمیں عقل خداوند نے دی ہے، اہل بیت نے جتنی اجازت دی ہے عقل کو جتنا استعمال کرنا ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے پھر انسان نے کوشش کرنی ہے کہ ان مفاہیم قرآنی کو سمجھے. تو لہذا تفسیر تسنیم میں آیت اللہ جوادی عملی جب بھی معقولات کی گفتگو کرتے ہیں، جب بھی غیر عام معاملات یعنی فلسفیانہ معاملات، عقلائی معاملات، معقولات جنہیں عموماً کہا جاتا ہے، جب اس سے گفتگو کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ علامہ طباطبائی یا اسی طریقے سے ملا صدرہ کے مفاہیم کو بیان کر رہے ہیں، ان سے ان کے مفاہیم کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، ان کے مفاہیم پر حاشیہ ڈال رہے ہیں، ان کے مفاہیم سے اگلے مفاہیم کو بیان کر رہے ہیں. تو بیس جو ہے بالعموم نظر آتی ہے کہ ملا صدرہ اور علامہ طباطبائی کے فلسفے کی اور ان کے تفکرات کی اور ان کے تعقلات کو ذریعہ بنا کر اگلے معاملات کو ڈسکس کریں. لیکن جب قرآن مجید میں جب تفسیر تسنیم میں ہم عرفانی مباحث دیکھتے ہیں کہ عرفانی بحث کون سی ہے اور عرفانی معاملہ کیا ہے، اور عرفانی موضوعات کو جب علامہ جوادی عملی بیان کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ابن عربی کے مسائل کو لے کے ساتھ چلتے ہیں، ابن عربی کے مسائل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ ان موضوعات پر حاشیہ بھی ڈالتے ہیں اور اس بیس پر بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بات جب ہوتی ہے. تو لہذا یہاں پر میں بس چاہ رہا تھا کہ یہ اس عنوان کو بیان کر دوں کیونکہ اب ہم نے جب آگے اس آیت کی وضاحت دیکھنی ہے تو اس آیت کی وضاحت میں علامہ طباطبائی کے مسائل جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئیں گے جو معقولات سے متعلق ہیں، اور اسی طریقے سے ابن عربی کی زمین پر رہتے ہوئے جو موضوعات انہوں نے ڈسکس کیے ہیں جوادی عملی نے، اس کو بھی ہم نے کیونکہ بیان کرنا ہے تو یہ مقدمہ ضروری تھا تاکہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ ان آیات کی اس آیت کی وضاحت میں ان تین شخصیات کا عمل دخل ہے. ان تین شخصیات نے دین کو جس طریقے سے سمجھا ہے جو بہت وسیع ہے. ہم نے صرف سنا وہی ہے نا، ہم نے کوئی کالم پڑھ لیا، مقالہ پڑھ لیا ان تین شخصیات کے بارے میں. ہم نے عموماً ملا صدرہ کو اس طریقے سے صحیح جانتے نہیں ہیں، اس طریقے سے علامہ طباطبائی کو، اس طریقے سے ابن عربی کو اس طرح نہیں جانتے. لہذا جو جس نوعیت کا پروپیگنڈا ہوتا ہے ہم اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو عموماً ابن عربی پر اشکالات کیے جاتے ہیں. اور ہاں یہ ضمناً ایک بات بھی کرتا چلوں میں، امام خمینی نے تفسیری عنوان نہیں ہے لیکن میں ضمناً بیان کر دیتا ہوں. امام خمینی نے جب گورباچوف کو خط لکھا تھا اور اسے کہا کہ جب اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، جو وتیرہ ہے، جو علماء کا وتیرہ ہے، جو انہوں نے انبیاء سے لیا ہے، اہل بیت کے شاگردان سے لیا ہے، تو اس طرح کے حکمرانوں کو دین کی، توحید کی دعوت دیا کرتے ہیں. تو امام خمینی نے جب خط لکھا، اور بالعموم دنیا کے اندر جو ہے اس وقت سنی دنیا عموماً حاکم ہے، ہمارے یہاں تشیع کی تو اب جا کے حکومت بنی ہے، اور تشیع اس طرح معروف بھی نہیں تھی. تو گورباچوف کو جو کہا کہ اسلام کو سمجھو بیٹھ کر، اسلام کو سمجھنا ہو، تو وہاں امام خمینی نے ایک جملہ لکھا تھا جو بعد میں بہت اس بات کو اور طریقے سے منفی انداز میں بیان کیا گیا. وہ یہ کہا گیا کہ اگر تم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو
تو تم ابن عربی کی کتب کا مطالعہ کرو. یعنی امام خمینی نے ابن عربی کا ایسے تعارف پیش کیا ہے. یعنی یہ نہ بہت مبالغہ ہے اس کے اندر، ضروری نہیں ہے مبالغہ ہو، یعنی اس شخص کی شناخت میں اتنی ہے کہ ابن عربی کو اگر سمجھ لے گا تو اسلام کی بڑے مفاہیم کو سمجھ لے گا. قرآن اور اہل بیت کے بعد کی ہی بات ہے یقیناً. تو لہٰذا اب یہ جو ابن عربی پر عموماً اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، یہ وحدت الوجود کے قائل تھے، یا یہ کہتے تھے میں خود غیب کا علم رکھتا ہوں، یا اس نوعیت کی باتیں آیا تھی نہیں تھی، کیا معاملہ. تو یہ اعتراضات کیا کیا ہیں، یہ کسی دن انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہم. ہمارا ابھی تفسیری عنوان ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کریں گے. اس لیے اور اسی طریقے سے یہ اعتراضات کیوں ہیں، یہ ابن عربی پر اعتراضات ہوتے ہیں. اگرچہ دیکھیے تفسیر تسلیم کی بنیاد میں ابن عربی کا کردار ہے، ان کے نظریات کا. تفسیر علامہ طباطبائی میں میزان میں ابن عربی کا کردار ہے. امام خمینی کے اس انقلاب میں ابن عربی کا کردار ہے. ایک تفکراتی کردار ضرور کردار ہے. وہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اتنی مخالفت کیوں ہے ابن عربی کی، یا جو ہمارے سننے میں آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ غیر مربوط مسائل ہیں. بس یہ پتہ ہو، ہمیں اشارہ کر دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر اہل تسنن نے جس بیس پر اپنے مکتب کی بنیاد رکھی نا، اہل تسنن نے جس بیس پر اپنی مکتب کی بنیاد رکھی ہے، تو ابن عربی کیونکہ اہل تسنن سے ہی ہیں تو شیعوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ابن عربی کیوں دین بتائے. معاملہ یہ ہے کہ دین کا وہ چہرہ کہ جو اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے آج کل مثال کے طور پر طارق جمیل صاحب ہیں. اب طارق جمیل صاحب کی مخالفت اگر رائے ونڈ والے کر رہے ہیں یا تبلیغی جماعت والے کر رہے ہیں، تو تبلیغی جماعت کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ طارق جمیل صاحب کی مخالفت کریں. اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ٹھیک ہے. ان کا تو اصول تھا. جب ان سے کہتے ہیں کہ اسرائیلی خلاف بات کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں اس طریقے سے تبلیغ نہیں ہوتی، ہمارا میٹھا پیارے محبت کے طریقے سے، جی یہ سیاستدان بھی ٹھیک ہے، فلانے بھی ٹھیک ہے، ہم جائیں گے توحید بیان کریں گے. مدعا تو ان کا یہ تھا. اب اس مدعا کے ساتھ جب آپ چلے ہیں تبلیغ دین کو لے کے، تو طارق جمیل آپ کو اتنا برا کیوں لگنا شروع ہو گیا کہ اس کے کفر کے فتوے بھی دے دیے؟ وہ تو آپ نے صحیح ہے، وہ تو آپ کا ہی چہرہ ہے پوری دنیا کے اندر جو تبلیغ دین کر رہا ہے. تو معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہے کہ جس دین کی بنیاد پر تبلیغ شروع کی طارق جمیل نے، بعد میں وہ کیا ہوا، وہ بنیاد اہل بیت کی آگے درمیان میں. اہل بیت کا عنوان ایسا ہے کہ اس کو بہت آسانی سے انہوں نے کفر کے فتوے تک بھی بڑے آسانی سے پہنچا دیا. ٹھیک ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، طارق جمیل صاحب کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی دیدگاہ ہے، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. لیکن اس طبقے نے ان کا انکار اور مخالفت کس لیے کی کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ ان کے مطابق پٹڑی سے اتر گیا ہے، اہل بیت کا زیادہ نام لے رہا ہے. اسی طریقے سے جب دنیا اسلام کے اندر جب آپ، ورنہ امام خمینی کہہ سکتے تھے میری کتابوں کا مطالعہ کر لو، کہہ سکتے تھے فلانی کتاب کا، فلانے فلسفی کے کتاب کا مطالعہ کر لو، کیونکہ آپ کو تو قبول نہیں ہے. لہذا آپ کو تو قبول نہیں ہے. جب آپ کو قبول ہے نہیں ہمارا مکتب، تو کم از کم اگر اہل تسنن نے جا کے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، تو ابن عربی کو پڑھو، اس نے اچھا اسلام بیان کیا ہے. ہاں اپنے حساب سے، اپنی کتاب سے، ضروری نہیں ہے امام خمینی مقلد ہو اس معاملے میں. لہذا ہمیں ایک دفعہ ابن عربی کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں موقع ملا ہم بھی کچھ بیان کر لیں گے. لہذا 3 شخصیات، علامہ طباطبائی اور اسی طریقے سے ملا صدرہ اور اسی طریقے سے ابن عربی، تفسیر تسلیم اگر کسی نے پڑھنی ہو، دیکھنی ہو، تو ان شخصیات سے آشنائی، ان کے نظریات سے آشنائی نسبتاً ضروری ہے. اور بالخصوص اس آیت میں، آیت نور جو ہم نے پڑھنی ہے، جو جس قدر یہ اہم آیت ہے، لہذا ان تینوں کے نظریات کی جھلک آپ کو یہاں پر نظر آئے گی. بس یہ ایک عنوان تھا جو سمجھ رہا تھا کہ ضروری ہے بیان کرنا. اچھا، اس کے بعد جو عنوان ضروری ہے یہاں پر بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے، یہ ایک عنوان ہے، اس کو میں اگر وقت ملا تو بیان کروں گا، ابھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا. یہ دیکھیے آیت مجیدہ میں مثال کے ذریعے سے اللہ نور السماوات والارض کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. ہمارا عنوان یہ ہے کہ قرآن مجید نے اسلوب مثال کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا، اور کیوں اپنایا ہے، اپنایا ہے تو کس لیے اپنایا ہے، کیا اس کا فائدہ ہے، فائدہ نہیں ہے، قریب ہم اپنے افکار کو ان مفاہیم کے قریب کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اس عنوان کے تحت میں چاہوں گا کہ دیکھیے تحریر کیا ہے کہ قرآن میں کلمہ مثل کے مختلف معنی، ہاں ہم یہ بھی ضروری چیز ہے،
हम समझते हैं कि कलमा, जब मिसल का कलमा आता है तो एक ही माना में कुरान में इस्तेमाल होता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कुरान ने कई मानी में इसको इस्तेमाल किया है, बिलउमूम जो आप समझिए कि 5 मानी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ, कुरान मजीद ने इसको 5 मानी में इस्तेमाल किया। देखिए जैसे मिसाल के तौर पर शबाहत के लिए इस्तेमाल किया, सूरह जुमा के अंदर आयत है, मसलुल लज़ी हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलू कमसल हिमार यहमिलु अस्फारा। उन लोगों की बात हो रही है कि जिनको तौरात दी गई और कहा कि इस पर अमल करो, अब वो अमल नहीं करते इस तौरात पर। यहूदियों की बात की गई, उस पर अमल नहीं करते इस तौरात। तो कहा तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक गधे पर किताबें लदी हुई हो, कि उसको पता नहीं है ऊपर क्या है, क्या इल्म का खजाना है, वो उसने लदी हुई है किताबें। अब यहाँ पर मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, यहाँ मसल के मफहूम शबाहत है, तुम्हारी शबाहत है। तो लिहाजा कुरान मजीद ने शबाहत के लिए भी कलमा मसल इस्तेमाल किया है, हर जगह ऐसा नहीं है। आगे चलिए, दूसरा जो उन्वान है वाक़े और दास्तान के माने में कुरान मजीद ने कलमे मीम से और लाम को इस्तेमाल किया। जैसे वज़रिब लहुम मसला, हमने सूरह यासीन में पढ़ा, वज़रिब लहुम मसलन, इनके लिए, अमूमन हम तर्जुमा करते हैं इनके लिए कि मिसाल बयान कीजिएगा, मिसाल नहीं है, इनके लिए एक दास्तान को बयान कीजिए। तो लिहाजा कलमा मसल दास्तान के माने में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस जाल मुरसलून, जब उस कौम के पास मुरसलून आए, तो लिहाजा कुरान मजीद ने जहाँ पर कलमे मिसल का मतलब शबाहत इस्तेमाल किया है, वहां पर बात जगहों पर कुरान मजीद ने वाक़या और दास्तान से मुताल्लिक़, अगरचे हम तर्जुमे में कर देते हैं उनके लिए मिसाल बयान कीजिए, मिसाल बयान नहीं करनी, कुरान मजीद मिसाल क्या ही नहीं रहा यहाँ पर। कुरान मजीद यहाँ पर कह रहा है कि उनके लिए दास्तान को, वाक़े को बयान करें, और वो हकीकी दास्तान है, हकीकी वाक़या जिसको कुरान मजीद नकल कर रहा है। इस तरीके से तीसरा जो अलग माना है वो मकाम इबरत है, यानी दास्तान मुराद नहीं है यहाँ पर, शबाहत मुराद नहीं है यहाँ पर। जैसे सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत नंबर 56 में बयान किया जाए क्या, कि फजअलनाहुम सलफन व मसलन लिल आखरीन, यानी खुदावंद कहते हैं हमने अगले उम्मतों के लिए इनको मकाम इबरत बनाया है। इनको देखिए, जैसे कुरान मजीद बयान करता है फिरऔन तुम्हारे लिए, फिरऔन को हमने इबरत बना दिया, उन बस्तियों को तबाह करके हमने तुम्हारे लिए इबरत बना दिया कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हशर भी वैसा ही होगा। तो लिहाजा कुरान मजीद ने कलमे मसल को इस्तेमाल मकाम इबरत में भी किया है। नमूने अमल मुस्बत और मनफी दोनों के लिए कुरान मजीद ने अलग अलग इस्तेमाल किया है। देखिए सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत नंबर 59 में क्या है, इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल। हजरत ईसा की बात हो रही है, इन हुवा इल्ला अब्दुन, ये हमारे अब्द के अलावा कुछ भी नहीं है। हजरत ईसा हमारे अब्द हैं, खुदा ने फरमा रहा अनअमना अलैहि, और हमने उनको इनाम दिया, वजअलनाहु, और हजरत ईसा को क्या किया, मसलन लिबनी, बनी इसराइल में नमूने अमल के तौर पर पेश किया, उसवा बनाकर भेजा हमने। मिसाल मसूल की यहाँ बात ही नहीं हो रही, शबाहत की बात भी नहीं हो रही, यहाँ पर दास्तान की बात भी नहीं हो रही, इबरत की बात भी नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है कि खुदावंद आलम फरमा रहा है कि हमने हजरत ईसा को बनी इसराइल के लिए उसवा बनाकर भेजा, जैसे हजरत इब्राहिम को उसवा करार दिया है कुरान मजीद, जैसे रसूल अकरम को खत्मी मर्तबत को उसवा करार दिया है बशरियत के लिए, तो वैसे ही कहा कि बनी इसराइल के लिए हमने हजरत ईसा को उसवा करार दिया, इनसे सीखो, न कि इनको सिखाओ। लेकिन वो अलग मसला है, बनी इसराइल ने क्या किया, उनको तो कत्ल तक गए और उन्होंने कत्ल भी किया दोबारा। इस तरीके से तीसरी जो पांचवा उन्वान है वो बुराई के नमूने अमल के तौर पर भी, नमूने के तौर पर भी कुरान मजीद सूरह तहरीम आयत नंबर 10 के अंदर भी इसको बयान किया है। ज़रबल्लाहु, खुदावंद आलम ज़रबा मिसाल देता है क्या, मसलन लिल्लज़ीना कफरू, नमूने, जैसे ऊपर था जैसे हजरत ईसा नमूना है बनी इसराइल के लिए, उसवा है, इनकी तकलीद करनी है, तो कहा कि हमने बुराई के नमूने भी पेश किए हैं इस कुरान के अंदर। कौन है वो, हजरत नूह और हजरत लूत की अज़वाज। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्राअत लूतिन व इम्राअत नूहिन व इम्राअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिस सालिहीन। बहरहाल ये अलग तफसीर आयत का अगला हिस्सा है। इस आयत में कहा जा रहा है कि खुदावंद आलम फरमा रहा है कि हमने बुराई के नमूने के तौर पर दो मिसालें हमने सामने रखी हैं, जो हजरत नूह और हजरत लूत की हजरत नूह और हजरत लूत की अज़वाज है। आज रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, पर देखते हैं।
تو لہذا عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے کلمہ جو مثل ہے نا، مثل، اس کو ایک ہی معنی میں استعمال نہیں کیا جو ہم ہمیشہ جب جہاں جاتے ہیں جدھر جاتے ہیں مثال کے طور پر عموماً جو ہے وہ علامہ محسن نقوی صاحب خداوند علم رحمت فرمائے ان کی قبر پر، ان کی روح پر، انہوں نے بہت خدمت کی ہے اس ملت کی، لیکن جب بھی انہوں نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا ہے اس کے اندر جہاں مثل کا مفہوم آیا ہے وہاں پر انہوں نے مثل کا ایک ہی عنوان بیان کر دیا ہے، ایک ہی مفہوم انہوں نے بیان کر دیا ہے مثل کا، اور کہہ دیا کہ جناب مثل سے مراد جو ہے وہ مثال، ایسا نہیں، ہر جگہ پر قرآن مجید کے جداگانہ معنی جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا۔ اب اس صورت اس آیت میں بھی مثل کا کلمہ استعمال ہوا ہے نا، آیت سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں بھی مثل کا کلمہ استعمال ہوا ہے، تو وہاں کیا مفہوم ہے کیا نہیں ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ میں نے یہ مقدمہ اس بنایا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیں گے کہ سامنے قرآن مجید نے مثل کو اتنے معنی میں استعمال کیا ہے، لہذا ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے، اب وہاں پر ہم جیسا ہی معنی لیں گے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک عنوان اور ہے جو بہت مہم ہے، خداوند علم اگر توفیق دے، یہ بھی صرف پڑھ لیں پھر دیکھتے ہیں ہم اپنے اس عنوان کو کتنا بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک عنوان جو بہت مہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ اسلوب مثال کو اپنایا ہی کیوں، اپنایا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی وضاحت بیان کی ہے، خود قرآن مجید بھی اپنی وضاحت خود بیان کرتا ہے کہ ہم مثالوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ میں کیوں موضوع آج ذرا نسبتاً زیادہ تکرار سے، زیادہ دقت سے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے، دیکھیے قرآن مجید نے اس عنوان کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید نے مثال کو، مثال کے ذریعے سے سمجھانے کو، تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ اس سے مربوط اگر میں آیات جمع کروں تو کم از کم یہ 50 سے 60 آیات بنتی ہیں، 50 سے 60 آیات بنتی ہیں۔ اعتکاف کے لیے ایک کلمہ ہے قرآن مجید کے اندر، خمس کے لیے ایک کلمہ ہے قرآن مجید کے اندر، پورے جو نظام خمس ہے اس کے لیے ایک کلمہ استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر۔ لہذا یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ خمس کی اہمیت کم ہے، نعوذ باللہ، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 50 آیات، 50 سے زیادہ آیات ایک عنوان پر اگر بیان ہوئی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب بہت اہمیت ہے اس کی۔ خداوند عالم نے بعض مفاہیم کو، میں نے ایک فہرست بنائی ہے، خداوند عالم نے کن کن مفاہیم کو مثالوں سے واضح کیا ہے۔ جیسے مثال کی طور پر ایک عنوان یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، پوری آیت اب اس کی وضاحت کے بارے میں لیکن مثال کے ذریعے سے۔ انسان کتنا قدرت مند ہے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے قرآن مجید نے۔ اسی طریقے سے جو اچھی باتیں ہیں اور جو بری باتیں ہیں اس کو مثال سے سمجھایا کہ اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے اس کائنات کے اندر، تکوین میں اور تشریح میں، اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے جب قرآن کے اترنے کی بات آئی کہ ہم قرآن کو اتاریں گے تو کہا کہ کائنات کے اندر کوئی مقام نہیں تھا، یعنی کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا قرآن ایک الہی کلام ہے، اس الہی کلام نے عالم بالا سے، عرش سے فرش پر آنا ہے، تو فرش میں کون متحمل ہے اس قرآن اور اس قرآن کی عصمت اور طہارت اور اس قرآنی مفاہیم؟ قرآن معذرت ہم پر کیونکہ ہمارا قرآن سے ناتا ایسا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں قرآن بجی یعلمون تعلمون 4 لفظ ہے، نہیں ہے ایسا۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، ہم کائنات کی اختتام تک جتنا علم حاصل کر لینا وہ قرآن سے کم تر ہے، تمام کا تمام علم، تمام کا تمام علم۔ اب اس کو کسی نے سنبھالنا ہے تو وہ قلب محمدی کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی سنبھال سکے، ایسے امکان نہیں ہے۔ یعنی اگر حضرت ابراہیم میں اتنا تحمل ہوتا تو قرآن ان پر نازل ہو جاتا، حضرت ابراہیم کا قلب صحف ابراہیم سنبھال سکتا ہے، حضرت نوح کا قلب صحف نوح سنبھال سکتا ہے، حضرت یعنی تمام بشریت، یعنی کوئی فرد ہی نہیں ہے جو اس قرآن کا متحمل ہو۔ اب اس کو سمجھانا ہے قرآن مجید نے، دیکھیے اب اس کو سمجھانا ہے تو قرآن مجید نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا اس مفہوم کو، کیا معاملہ ہے جو آپ نے پڑھا عموماً دیکھا ہے ہم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتے تو قرآن مجید نے کئی امور ایسے ہیں جن کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ تو یہاں پہلا عنوان یہ ہے، پوری گفتگو کا کہ میں نچوڑ نکالوں، پہلا عنوان یہ ہے کہ ہم نے اس بارے میں غور کرنا ہے کہ معاملہ کیا ہے، قرآن مجید کن مباحث کو، کن عناوین کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، وجہ کیا ہے، پہلا عنوان یہ ہے۔
ہم اگر خود سے سوچیں بیٹھ کے قرآن مجید نے، تو لہٰذا میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن مجید نے کم از کم 25 سے 30 عناوین ہیں جن کو قرآن مجید نے نامینیٹ کیا ہے، ان کے لیے مثالیں دی. تو ہمارے پاس ایک فہرست آ گئی، یہ عناوین کیوں ہے، کس لیے ہے، اور یہ مثال کیوں ہے، کس لیے، اور اس کے نتائج کیا ہے. تو یہ ایک عنوان ہے، آپ اس کو پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو تھیسس بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب بھی کہہ سکتے ہیں. اس پر علماء نے کام بھی کیا ہے، یعنی کہ ہم نے کام کرنا ہے، اس پر لوگوں نے کام بھی کیا ہے اور اپنے اپنے نتائج بھی نکالے ہیں، اور اہل بیت نے بھی اس کو بیان کیا ہے. تو لہٰذا بس اس کی طرح تھوڑا سا چار رقم متوجہ کروں، اور یہ مفاہیم بہت مہم ہے. اس لیے قرآن مجید نے، دیکھیں معذرت میں پھر شاید تکرار نہ ہو جائے لیکن بات کی تو پھر سمجھیے گا. دیکھیں قرآن مجید کیا ہے، پہلے عرض کیا ایک عرش پر پڑھے جانے والا کلام ہے. خداوند عالم نے عالم تجرد میں کلام کیا. وہ کلام جو ہے وہ وہاں سے نزول ہوا، یعنی ہلکا ہوا، وہاں سے ہلکا ہوتے 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 ہلکا ہو کے نازل ہو کے رسول اکرم کے قلب پر اترا. اب اہل بیت کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو تبیین کرنا ہے. ہر کسی کا کام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، مطلب ہر تیسرا چوتھا بندہ آ کے کہہ دے میں اس کی وضاحت نہیں، خاص لوگوں کی ذمہ داری لگائی اس کی وضاحت کرو. اب عرش سے فرش تک اس کو ہلکا کیا گیا. اب اس کا مطلب ہے کچھ مفاہیم ایسے ہیں جو اس کے اندر ہیں، ان کو اور آسان کرنا ہے. تو خداوند عالم نے معقولات کو کیا کیا، الفاظ میں، مثال میں، معقولات کو اجسام کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے اور آسان کرنے کی کوشش کی. یعنی اس کا مطلب یہ بہت معاملہ مہم ہے کہ بشر کہیں نہ یہ نہ کہے کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی، نہیں آؤ تو میں سمجھاتا ہوں. اگر عقل سے کام لوگے جو میں نے دی ہے تو تم اس بات تک پہنچ جاؤ گے، تو ضرور پہنچو، کیوں معاملہ مہم ہے. اس لیے میں اس کو اور آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. یہ مثالوں کا مفہوم ہے. دیکھیے مثال کے طور پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، 25 اور 26. کیوں اس بات میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں کیوں اس کا اتنا تکرار کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس آیت کو ہم صرف تلاوت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، بس اس کو سنتے ہیں، گنگناتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر، وہ ثواب بھی اپنی جگہ پر، لیکن اس آیت کے اندر کوئی بڑی سی وضاحت ہے، جو بڑا کوئی اہم معاملہ ہے جس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. تو لہذا دیکھیے اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں پہلے اس قرآنی لہن کو سمجھے کہ قرآنی لہن کیا ہے. دیکھیں الم تر کیف، ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا اور برم دیکھتے ہیں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. دیکھیں ایک سیکنڈ جی، خیر کیا آپ نے نہیں دیکھا، توجہ کیجیے گا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25 جا کے خود بھی پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا ترجمے کے ساتھ. الم ترا، کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیفا، خداوند عالم کیفا، کیسے، ضرب اللہ مثلا، مثال دیتا ہے. کس کی مثال دیتا ہے؟ کلمت طیبت، ایک کلمہ طیب، جو منہ سے خارج ہونے والا کلمہ طیب ہے، اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے، نصیحت ہے، کوئی بھی اچھی بات ہے، کوئی پاکیزہ بات ہے، اس کی مثال دیتا ہے خداوند عالم. کس کے ساتھ؟ کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک اچھا درخت ہوتا ہے. اچھی گفتگو کی مثال خداوند عالم کہتا ہے کہ کیسی ہے، جیسے ایک اچھا درخت ہے. اصلها ثابت، یہ مثال آگے بیان ہو رہی ہے، ایسا درخت کہ جس کی جو اصالت ہے، جس کی جو جڑ ہے وہ زمین کے اندر گھڑی ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو باقی شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. آگے توجہ کیجیے گا. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور اپنے رب کے اذن سے وہ پھل ہمیشہ جو ہے وہ ہر وقت پھل دیتا ہے. ایسا درخت، دیکھیں غور کیجیے گا، ایسا درخت جو زمین پر گڑا ہوا ہے، مضبوط ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے، دوسرا اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہمیشہ بشریت کو فائدہ دے رہا ہے، ہمیشہ بشریت کو کوئی نہ کوئی ثمرہ دیتا ہے، ثمر دیتا ہے، لیکن رب کائنات کے اذن سے. جیسے آپ یہ درخت کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ درخت کیوں اللہ کہہ رہا ہے، جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں نظر آ رہا ہے نا، یعنی ایک ایسا درخت ہو جو ہمیشہ پھل دے، ہمیشہ بہترین فائدے دے تمہیں. اب یہ مثال دی جا رہی ہے، کوئی پھل یہاں مراد نہیں ہے، جو مسلسل تمہیں فائدہ دے، جس کی جڑ بھی مضبوط ہو، اس کا رابطہ آسمانوں سے بھی ہو، اتنی بلند بلند اس کی شاخیں ہوں، اس کی تنوع بہت زیادہ اس کے اندر. یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہے ہیں. اب اس کی، یہ تو میں نے مثال دی ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ کلمہ طیب کی مثال ہے. اب تم اچھی گفتگو جب کرتے ہو نا، چاہے وہ نبی کر رہا ہو، چاہے وہ ولی کر رہا ہو، چاہے اہل بیت کر رہے ہو، چاہے تم کی شاگردان کر رہے ہو، اچھی بات کی مثال بھی ایسے ہی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں،
اور اس جب کرو گے نا تو اس کی جو ثمرات ہیں وہ پوری کائنات میں پھیلیں گے، اور ان باتوں کے ذریعے سے، ان خوبصورت باتوں کے ذریعے سے، ان خوبصورت کلمات کے ذریعے سے پوری بشریت فائدہ اٹھائے گی اور ہمیشہ فائدہ اٹھائے گی۔ کلمہ طیب اتنا قیمتی ہے۔ آگے دیکھیے، وَضَرَبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اب خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ مثالیں دیتا ہے، خدا تعالیٰ بیان کر رہا ہے اللہ مثالیں دیتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، یہاں پر للمسلمین نہیں کہا گیا، توجہ کیجیے گا۔ لہذا یہ تمام کی تمام جو قرآن مجید کے اندر مثالیں ہیں، یہ سب بشریت کے لیے، اس کا شیعہ سنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، سکھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمام کی تمام مثالیں بشریت کے لیے ہیں۔ لہذا اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ جو ہم نے آیہ نور پڑھنی ہے، خداوند عالم نے یہ بشر کے ساتھ گفتگو کی ہے، مسلمان کے ساتھ گفتگو صرف نہیں کی۔ آج دیکھیے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، خداوند عالم یہ مثالیں بیان کرتا ہے ناس، لوگوں کے لیے، وجہ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ تذکر کرے۔ تذکر کا مطلب یاد دہانی کرے، تاکہ وہ غور کریں، دیکھیں یہ کائنات کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، کرنا کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا فلسفہ کیا ہے، مجھے جو اعمال اچھے ہیں وہ کیا ہیں، برے اعمال کیا ہیں، اس سارے کو سمجھنے کے لیے میں نے تمہارے لیے مثال دی۔ یہ خداوند عالم سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 کے اندر۔ آگے دیکھیے، وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، اور بری بات، بری گفتگو، بری کلام اور کلمے کی جو مثال ہے وہ کیسے؟ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، ایک انتہائی خبیث درخت کی طرح ہے، خبیث شجر کی طرح ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہے کہ اجتثت من فوق الارض، ایک تو زمین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اکھڑا ہوا ہے زمین سے وہ، وما لها من قرار، یعنی نہ اوپر کہیں اس کا رابطہ ہے آسمانوں میں، نہ زمین میں کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی پھل دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی ہوا میں ایک چیز ہے جو کسی ٹائم کبھی بھی کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ بری بات کا یہ نتیجہ ہے۔ آج تمہیں نظر آ رہی ہے، کل نظر نہیں آئے گی تمہیں، وہ نہ عالم معنی میں نظر آئے گی، نہ عالم عرش میں نظر آئے گی، نہ اس عالم میں نظر آئے گی، وہ ہوا کا جھونکا ہے، وہ جس ٹائم جاؤ۔ جیسے قرآن مجید نے بعض جگہوں پر اس کی مثال کیسے دی؟ جھاگ سے دی ہے۔ یہ سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، کہ سمندر اصل ہے، جھاگ کیا چیز ہے؟ جھاگ تو ایک فری سی چیز ہے، وہ نظر آئے گی، کل ختم ہو جائے گی، پانی گائے گا وہ جھاگ بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا قرآن مجید نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 آیت نمبر 25 اور 26 میں بتایا کہ خداوند عالم مثال کیوں دیتا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ تم تذکر کرو، تاکہ تم غور کرو، فکر کرو، بشر غور کرے ان معاملات کی طرف۔ آگے آئیے، سورہ حشر، وقت کم ہے ہمارے پاس، یہ 2 آیتیں صرف پڑھ دیتا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا بس یہ عنوان بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے مثالوں میں، سورہ حشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ہم اگر اس قرآن کو قلب محمدی کے علاوہ پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے اس کلام کا بھاری پن اتنا ہے کہ یہ یعنی اصل ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور ہم ایسی مثالیں دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم ایسی مثالیں دیتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، پھر عرض کر رہا ہوں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ فکر کو استعمال کریں، تاکہ وہ اس قوت عقلیہ کو استعمال کر کے کائنات کو سمجھیں۔ اور جب کائنات کو سمجھ لیں گے، ہم نے پہلے بھی عرض کر دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عقل کام کرتی ہے تو خود بخود انسان کو اللہ کے آگے جھکا دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقل کام کرے۔ سورہ عنکبوت کے اندر ایک اور مثال ہے، آیت نمبر 41 کے اندر، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ خدا کہہ رہے ہیں مثل الذین اتخذوا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بناؤ گے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سسٹم کے علاوہ کسی اور کو ولی بناؤ، کسی اور سے سہارا مانگو گے، تو وہ کیسا ہے بلا؟ وہ ایسا ہے جیسے تم نے کسی مکڑی کے جالے کو سہارا بنا لیا۔ مکڑی کے جالا بلا سہارا ہے کسی کا؟ مکڑی کے جالا بھی کبھی کوئی سہارا بنتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں مثال دی جا رہی ہے، کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ تاکہ اے بشر کیسے سمجھاؤں تمہیں، میں اتنا نیچے اتنا نیچے اتنا نزول کیا ہے کہ میں اب آ کے تمہیں یوں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو تم اپنا بڑا مانو گے، اس کائنات کو سمجھنے میں، اس کائنات کے ادراک میں، اس کائنات کی رہنمائی میں، اس کائنات کی تمام امور میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنی انسانی، اپنی مادی معاملات میں، مانوی معاملات میں، نفسیاتی معاملات میں، تربیتی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، کائنات کی تمام معاملات میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سہارا سمجھتے ہو
तो वाकई ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मिसाल देते हो, और मिसाल देते हैं, मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि अगर तुमने अल्लाह के अलावा किसी को सहारा बनाया, चाहे माजरत के साथ वो अमेरिका हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये बुत हो, कोई भी हो, वो ऐसा है जैसे तुमने किसी मकड़ी के जाले से सहारा लिया है। मकड़ी का जाला भी भला कोई सहारे की चीज है? इन्ना औहनल बैत, कमजोर तरीन घर इस कायनात का अगर कोई गिना जाए तो वो कौन सा घर है? वो अनकबूत, वो मकड़ी का जाला है। अगर तुम थोड़ा सा इल्म हासिल कर, वाला लौकानो या अमल या अलमून, अगर थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल करोगे ना, अगर इल्म की तरफ जाओगे, अगर वाकई जाके सही तरीके से समझना चाहोगे तो समझ आ जाए कि मेरी बात ठीक है, अल्लाह कह रही है मेरी बात ठीक है। आगे भी सूरह हज के अंदर आयत नंबर 43, आयत नंबर 73 74 के, या अय्युहल नास, ए लोगो, जोरे, देखिए नास फिर आया है, बशरियत से अल्लाह का खिताब है तमाम अमसला के अंदर। मसलन ज़ुरिबा मसलन फस्तमिऊ लहु, देखो हम तुम्हारे लिए मिसालें देते हैं, फस्तमिऊ लहु, तो उसको सुना करो, हमारी मिसालों को समझो, हमने मिसालें क्यों दी हैं। इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दुनिल्लाह, अगर पर इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दुनिल्लाह, अगर कुछ लोग ऐसे हों कि जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारें, लन यखलुकू ज़ुबाबन, तो अल्लाह के अलावा वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, इतने कमजोर हो तुम लोग। बशर से कहा जा रहा है तुम एक मक्खी तक नहीं बना सकते। वलो इज्तमाउ लहू, उसके लिए पूरा जिन इन सब मिल जाओ अल्लाह के निजाम के अलावा, चले जो जगह एक मक्खी बना दो, तुम एक मक्खी भी नहीं बना सकोगे। तो तुम्हारी तो हैसियत ये है। अब इसके लिए मैंने तुम्हें इर्तिका बख्शना है, तुम्हें जन्नत देनी है, तुम्हें उसके लिए मैंने पूरा निजाम हिदायत बनाया है। तो इन मिसालों के जरिए से बातों को समझ लो। वइन यसलुबहुम ज़ुबाबन शयअन, अगर तुमसे वो मक्खी जो है वो कोई चीज छीन ले, तुम चीज खा रहे थे, अब मक्खी ने क्या छीनना है, वो जो जर्रा उसने लिया है उस खाने वाली चीज में से, अगर वो तुमसे वो ले जाए, ला यस्तनक़िज़ूनहु मिन्हु, तुम उसे वापस भी नहीं ले सकते, तुम्हारी तो ये हैसियत है। बल्कि इसका अलग फलसफा है, तफसील है, इसको मैं बयान करूंगा, भी वक्त नहीं है। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, कितने ही चाहने वाला और अदा कितने ही कमजोर हो तुम लोग, कितने ही कमजोर हो, मतलब कमजोरी की कोई हद नहीं होती, उससे ज्यादा कमजोर हो तुम लोग। लेकिन यह खुदावंद ने अगली आयत में 74 में क्या फरमाता है, पूरी बातें करके ना फिर कहता है मा क़दरुल्लाह, ये आयत पूरी अलग, आयत नंबर सूरह हज आयत नंबर 74, आगे समझिए कि पूरा एक अलग दर्स है ये पूरा। इसको अगर डिस्कस किया जाए, आप समझिए पूरा एक अशरा 10 घंटे चाहिए सिर्फ इस आयत की वजाहत को बयान करने के लिए। सिर्फ ये आयत जो है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इशारा सिर्फ अगर मैं करूं, अगर बयान करूं कि तुमने वाकई खुदावंद आलम की कदर नहीं की, तुम कदर न कर सके जिस रब ने इस कायनात की तश्कील की, इस कायनात की तख्लीक की, इस कायनात को तकमीली मराहल में पहुंचाए, इस कायनात के लिए हिदायत के असबाब बनाए, इस कायनात में जो जो किया वो जो गिनवा दें आप, तुमने जो है ना वो कदर नहीं की। खुदावंद आलम कितना नीचे आया है तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारे हाथ पकड़ने के लिए कि तुम्हें लेके फिर आसमानों की बुलंदियों में जाए, लेकिन तुम जो है ना वो कदर नहीं की तुमने सही खुदावंद आलम की। बहरहाल ये एक तफसीली उन्वान है, ये इमाम हुसैन से भी इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है, रसूल अकरम से भी इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है, इमाम ज़मान से भी इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है, इसको इंशाल्लाह फिर बाद में बयान करेंगे। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, खुदावंद आलम बहुत कवी और अजीज शिकस्त नापजीर है। लेकिन इस तरह का खुदावंद आलम तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम कभी बैत अनकबूत की तरफ जा रहे हो, कभी तुम उल्टे सीधे लोगों की तरफ जा रहे हो, भला उन लोगों ने तुम्हें कामयाब करना है। तो जब रब कायनात मौजूद है, जब उसका निजाम हिदायत मौजूद है, उससे मदद मांगो और जाओ उस बुलंद बुलंद परवाजों की तरफ जहां तुम्हें जाना चाहिए। तो खुदावंद आलम ने अमसला के जरिए से कई मसाइल को बयान किया है, अमसला के जरिए से मामलात को आसान किया है, अमसला के जरिए से मिसालों के जरिए से बड़े बड़े मफाहिम को समझाया है, जिन में से एक जो मफहूम है वो क्या मफहूम है, वो मफहूम है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि खुदावंद आलम इस कायनात का नूर है। अब इस कायनात का नूर है का क्या मफहूम है, इंशाल्लाह अगले दर्स में हम इस दकीक इस आयत को पढ़ेंगे। मसलु नूर ही, खुदावंद आलम की नूर की मिसाल ऐसे है कमिश्कातिन फीहा मिसबाह, इसको फिर इंशाल्लाह अगले दर्स में हम जरूर पढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई हुक्म है, बात है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम इजाजत चाहेंगे। जी आगा रिफत, बिस्मिल्लाह।